بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ آج ہم یونٹ 5 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور آج کے اس سبق میں ہم واو کی آخری قسم واو معدولہ کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے واو کی 3 اقسام کو پڑھا۔ نمبر 1 واو معروف، اس کے بعد ہم نے پڑھا واو مجہول، اور اس کے بعد ہم نے تیسری قسم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی ہے، وہ ہے واو لین۔ ان تینوں اقسام میں فرق ہے، ان تینوں کی علامات میں فرق ہے، اور ان تینوں کی آواز میں بھی فرق موجود ہے۔ اور آج کی جو واو ہے آخری قسم اور چوتھی قسم، یہ ہے واو معدولہ۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے الفاظ سازی اور بصری الفاظ، ارکان سازی و الفاظ سازی۔ اور آج کے سبق میں ہم واو کی اقسام یعنی واو کی آخری قسم واو معدولہ کی آوازوں کے درمیان امتیاز کر سکیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک مختصر لفظ میں تمام آوازوں کو درست ادا کر سکیں۔ یہ ہیں ہمارے آج کے حاصلات تعلم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم واو معدولہ کی آواز کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک سرگرمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو کی پہلی 3 اقسام سے بننے والا ایک ایک لفظ بنائیں۔ جیسے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے نور، یہ واو معروف کی قسم ہے۔ جوڑ، یہ واو مجہول کی، اور قوم، یہ واو لین کی قسم ہے، اور اس کی ایک مثال ہے۔ آپ نے اسی طرح واو معروف، مجہول اور واو لین سے ایک ایک لفظ تلاش کرنا ہے اور اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا ہے۔ جلدی سے اپنی کتابیں بند کر لیجئے اور اردو کی کتاب کھول کر تینوں اقسام کے نام لکھ کر کوئی ایک لفظ اس کے نیچے تحریر کیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ واو کی 3 اقسام ہیں اور تینوں کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ ہے واو کی 3 اقسام۔ آج ہم پڑھیں گے واو کی چوتھی قسم، جو کہ ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ، یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک واو لکھی تو جاتی ہے لیکن بولی نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز ادا نہیں کی جاتی، یعنی لکھنے میں تو وہ ہوتی ہے، تحریر تو اس کو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو ادا نہیں کیا جاتا بولتے وقت۔ اس کو کہتے ہیں واو معدولہ، یعنی اس سے عدل کیا جاتا ہے، اس سے انصراف کیا جاتا ہے، پھر کر اگلے لفظ پر اور اگلے حرف پر جایا جاتا ہے، اور اس کی آواز ادا نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر، اور وہ واو جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، وہ واو یاد رکھیے، وہ واو جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، اس کو کہتے ہیں واو معدولہ۔ جو لکھنے میں تو آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر، اور ہاں بہت مزے کی بات، واو معدولہ کی ایک نشانی ہے اور ایک پہچان ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ خے ہوگی، اس سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگی؟ خے۔ جو بھی واو معدولہ ہوگی اس سے پہلے ہمیشہ خے ہوتی ہے، اور وہ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے دسترخوان، آپ اس میں دیکھیں یہاں پر واو موجود ہے، اس کو ہم دسترخوان نہیں بولتے نا، بلکہ ہم اس کو دسترخوان بولتے ہیں، دسترخوان۔ یہاں پر واو اگرچہ لکھنے میں موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی ہے، یہاں پر واو بغیر ادائیگی کے یہاں پر لکھی گئی ہے، تو لہٰذا یہ ہے دسترخوان۔ واو کو ادا نہیں کیا جاتا، صرف لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال خورشید، یہ ہے سورج کا دوسرا نام۔ خورشید کہتے ہیں کس کو؟ سورج۔ یہ ہے خورشید، یہاں پر خے اور رے ہے، خورشید، لیکن اور جو واو ہے، یہ واو کون سی ہے؟ واو معدولہ، اس لیے کہ یہ لکھنے میں ہے لیکن بولنے میں نہیں ادا ہوتی۔ اسی طرح خود، جیسے ہم اپنا تعارف کراتے ہیں کہ خود اپنا خیال رکھنا چاہیے، خود، یہ جہاں پر جو واو ہے، یہ واو بھی لکھنے میں تو آتی ہے لیکن بولنے میں نہیں آتی، یہ اصل میں ہے خود۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ خواجہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خواجہ، خواجہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر واو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن بولنے میں نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ خواجہ۔ اور اس تمام ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں، اس میں واو معدولہ سے پہلے کیا ہے؟ خے ہے، اس لیے کہ اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ واو جو معدولہ ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خے ہوتا ہے۔ اگلی مثال کیا ہے؟ خوش، جیسے ہم سب خوش ہیں کہ آج ہم کمرہ جماعت میں موجود ہیں، تو یہ لفظ خوش جو ہے، خوش، یہ واو معدولہ کی مثال ہے۔ یہاں پر واو نہیں بولا جاتا، خوش نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ خوش، خے اور شین۔ اسی طرح خواہ، تنخواہ، خواہ مخواہ، اسی طرح یہ لفظ ہے، یہ ہے خواہ، بولنے میں آتا ہے خواہ، اس طرح یہ آتا ہے خوش۔ یہ تمام مثالیں ہیں واو معدولہ کی، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان تمام مثالوں میں واو معدولہ سے پہلے ایک ہی حرف تہجی موجود تھا، اور وہ کیا تھا؟ خے۔ اب جلدی سے کتاب میں یہ عنوان پڑھ لیجئے اور یہ سبق پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ یہاں پر
कौन कौन सी मिसालें दी गई हैं और वाव मादुला को कैसे बयान किया गया है। उसके बाद है मश्क। मश्क का आपने सबसे पहले सरगर्मी में ये सवाल हल करना है, और वो सवाल क्या है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा दर्ज झैल अल्फाज बोलें और तलबा इनमें वाव मारूफ, वाव मजहूर, वाव लीन और वाव मादुला की पहचान करें और उनके खानों में तहरीर करें। यानी आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और इनकी आवाज़ वाव की जिस किस्म से ताल्लुक़ रखती है आपने वहाँ पर तहरीर कर लेने हैं। ये जल्दी से सरगर्मी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, देखा आपने कि आपने ये सरगर्मी अच्छी तरह कर ली है और आपको इन तमाम अल्फाज में वाव की चारों अक़साम के अल्फाज मिल चुके हैं। अब अगली सरगर्मी जो कि आपने सवाल हल करना है, दर्ज झैल वाव मादुला के अल्फाज पढ़ें और उनका असल तलफ़ुज़। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, खान, तो जो पढ़ने में आता है उसका जो बोलने में तलफ़ुज़ है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह आपने तमाम अल्फाज को पढ़कर जो उसका बोलने का तलफ़ुज़ है, लिखने का नहीं, वो तो लिखा जा चुका है, और आपने इनको इन खानों में तहरीर करना है। सरगर्मी के तौर पर भी आप कर सकते हैं और घर में भी जाकर ये सवाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे सवाल नंबर 1 की जानिब। वाव मादुला के अल्फाज से आपने खाली जगह पुर करनी है, यानी जो वाव मादुला के मुख्तलिफ अल्फाज ऊपर लिखे गए हैं इनकी मदद से आपने ये तमाम जुमले मुकम्मल करने हैं। ये है आपकी सरगर्मी। और घर का काम क्या है, वालिदैन की मदद से आपने ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज तलाश करने हैं जिनमें वाव मादुला इस्तेमाल होती है और वाव की चारों अक़साम मौजूद हैं। यानी आपने कुल 4 अल्फाज या 8 अल्फाज आपने तलाश करने हैं जो कि इस सबक से अलावा हों। इस सबक में मौजूद जो अल्फाज हैं उनके अलावा आपने वाव की हर किस्म से कम एक लफ्ज़ नया तलाश करना है और उस किस्म का नाम लिखकर वो लफ्ज़ सामने लिखना है। ये है आपके घर का काम। मुझे उम्मीद है कि आपने वाव मादुला को खूब अच्छी तरह जान लिया होगा और अब आप अगले सबक यानी या की अक़साम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज आपने वाव की चारों अक़साम में से आखिरी किस्म वाव मादुला को पढ़ा कि वो वाव जो लिखने में आती है लेकिन बोलने में नहीं आती, उसको वाव मादुला कहते हैं। और उसकी पहचान क्या है कि इससे पहले क्या होती है, खे, हरफ़े ताजी खे मौजूद होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने सबक अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप घर के काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिंक में इसकी PPT, उसका लेसन प्लान और वर्कशीट मौजूद है, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।